سامعین، عبدالستار ایدھی کی زندگی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ عبدالستار ایدھی مرحوم کی زندگی سماجی خدمات سے عبارت تھی۔ خدمت اور خدمت ان کا واحد مقصد تھا۔ وہ اسی کے لیے جیے اور اسی راہ میں چلتے چلتے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے تھے۔ عبدالستار ایدھی کی عزت و وقار کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو جاتے، عورتیں اپنے زیور سے ان کی جھولی بھر دیتی تھیں، جبکہ مرد حضرات اپنا پرس تک نکال کر ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ سامعین، یہ بات یقینی ہے کہ اس عظیم ہستی نے انسانوں کی اتنی خدمت کی کہ وہ تمام انسانیت کو اپنا مکروز کر گئے۔ عبدالستار ایدھی نے ہجرت کے بعد روزگار کے لیے کراچی کی کپڑا مارکیٹ میں ٹھیلا لگایا، مگر ایک واقعے نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ 1928 میں گجرات کے شہر بانٹما میں پیدا ہونے والے عبدالستار ایدھی قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے تھے۔ روزگار کے لیے کراچی کی کپڑا مارکیٹ میں پان بیڑی کا ٹھیلا لگانا شروع کیا۔ اس دور کے بارے میں ایدھی صاحب کہتے تھے کہ ان کے مشاغل بھی عام نوجوانوں سے کسی طرح مختلف نہیں تھے۔ انہی دنوں میں عبدالستار ایدھی کے سامنے ستر منڈی کراچی میں ایک شخص چاقو کے حملے میں زخمی ہو گیا اور تڑپنے لگا۔ کچھ دیر تک اسے کسی نے نہ اٹھایا تو عبدالستار ایدھی نے اپنا ٹھیلا وہیں چھوڑ کر زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد دے کر اسپتال منتقل کیا، اور یہی واقعہ ان کی انسانیت کی خدمت کے راستے پر چلنے کا نقطۂ آغاز بنا۔ ایدھی صاحب اپنی شادی کے بارے میں بتاتے تھے کہ انہوں نے بلقیس ایدھی کا انتخاب بھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ دیکھ کر ہی کیا تھا۔ عبدالستار ایدھی کا کہنا تھا کہ لوگ بچوں کو کوڑے میں چھوڑ جاتے تھے اور بلقیس انہیں نہلا دھلا کر تیار کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد کے ابتدائی دنوں میں قائد اعظم سے ملاقاتوں کا ذکر بھی ایدھی صاحب بڑے فخر سے کرتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے 1951 میں ایدھی سینٹر کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فیصل ایدھی سربراہ بنے، جبکہ بلقیس ایدھی اپنی موت تک انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ سبھی سروسز کی دیکھ بھال کرتی رہی تھی۔ بلقیس ایدھی کو ڈسپنسری میں اپنا پہلا تجربہ اچھی طرح یاد تھا۔ 1971 کی جنگ کے دوران بم دھماکوں کے نتیجے میں کئی مسخ شدہ لاشیں دفنانے کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن لائی جاتی تھی، جہاں ان لاشوں کو غسل دیا جاتا تھا۔ عبدالستار ایدھی گلی سڑی لاشوں کو خود غسل دیا کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کو بدبو نہیں آتی تو وہ کہتے نہیں، میں سوچتا ہوں کہ اس لاش کی جگہ میری اپنی لاش بھی تو ہو سکتی تھی۔ انسانیت کے اس عظیم کام میں عبدالستار ایدھی کی بیوی بلقیس ایدھی نے بھی زندگی بھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ بلقیس ایدھی یاد کرتی تھیں کہ ان لاشوں کا صرف ایک بازو، ٹانگ یا سر برآمد ہوتا تھا۔ وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے دیگر رضاکاروں کے ساتھ مل کر ان لاشوں کو اکٹھا کرتی اور پھر ان اعضاء کو غسل دیا کرتی تھیں۔ ایدھی صاحب نے ایک پروگرام میں بتایا کہ 60 سال پہلے سے ہم عید کی خوشیاں منانا چھوڑ چکے ہیں، صرف 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود کو زندہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایدھی صاحب نے اپنی قبر 25 برس پہلے سے خود تیار کر رکھی تھی۔ ایدھی صاحب کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ ایک بار بلقیس ایدھی نے بتایا کہ ایدھی صاحب نے ایک دن 2 قبریں کھدوا لی اور کہا کہ ایک میری ہے اور دوسری تمہاری ہے۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی، اتنا دور ہے، وہاں تو کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا۔ اس پر ایدھی صاحب نے کہا کہ تم مرو گی تو میں ہی پوچھنے آؤں گا نا۔ سامعین، ایدھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر 1976 کا ایک واقعہ درج ہے جب عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی ایک حادثے کا شکار ہوئے جو ایک گاؤں کے قریب پیش آیا تھا، جس کے آس پاس کوئی ہوائی اڈا یا لینڈنگ پٹی نہیں تھی۔ اسی وقت کراچی میں بسم اللہ بلڈنگ نامی ایک عمارت گر گئی تھی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ جب عمارت گری تو انہوں نے جائے وقوع پر عبدالستار ایدھی کو غیر موجود دیکھ کر اس کے بارے میں دریافت کیا، جس پر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ وہ حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں اور بے ہوشی کا عالم بھی ہے۔ یہ جان کر ذوالفقار علی بھٹو نے فوری طور پر ایک چھوٹا ہوائی جہاز روانہ کیا۔ طیارے کے ذریعے عبدالستار ایدھی کو کراچی کے سول ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئے تھے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی بلقیس ایدھی سے کہا کہ وہ بھی ایک طیارہ خریدنا چاہتے ہیں۔
جس پر بلقیس عیدی نے ان سے سوال کیا کہ وہ جہاز کیسے خریدیں گے، کیونکہ ان کی موجودہ مالی صورتحال اتنی ابتر ہے کہ اگر وہ کچھ پیسوں کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں تو پیسوں کے بجائے جیب کا دھاگا نکل آئے۔ سمین مگر وہ دونوں کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے، اور آج عیدی فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی سماجی تنظیم ہے، جس کی شاخیں نہ صرف پاکستان کے کونے کونے بلکہ بیرون ملک میں بھی موجود ہیں۔ نہ صرف ان کی ایمبولینس کا جال پورے ملک میں بچھا ہوا ہے، بلکہ آج عیدی فاؤنڈیشن کے پاس امدادی سرگرمیوں کے لیے جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ زندگی بھر لاوارث، دکھی اور بیمار انسانیت کی خدمت کرنے والے عیدی صاحب نے اپنی وصیت میں اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر دی تھیں، جو سندھ کے دو نابینا افراد، ایک مرد اور ایک عورت کو لگائی گئی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ آنکھوں کے علاوہ ان کے باقی اعضاء اس قابل نہیں رہے تھے کہ انہیں عطیہ کیا جا سکے۔ سمین دیکھا جائے تو عیدی صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے سخاوت کی ایک نئی مثال قائم کی تھی۔ وہ بلا شبہ فخر پاکستان تھے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ عبدالستار عیدی کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔